وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت 20۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب عطا کی، کتاب دی، یعنی اہل کتاب۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قرآن کو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا، بس وہ ایمان نہیں لانے والے، یا ایمان نہیں لائے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی الزمان جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور جن کو وہ کہتے تھے اوس اور حضرت کو، کہ جب وہ ہمارے درمیان آئیں گے تو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ جنگجو تھے۔ یہ اسلحہ وغیرہ تو بناتے تھے لیکن ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اور یہ لوگ یثرب، جو مدینہ کا پرانا نام ہے، آئے بھی اس لیے تھے کھجوروں جو ان کے پاس اتنی نشانی تھی کہ یہیں آئیں گے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن گروہی تعصب کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو اس لیے انکار کر دیا۔ اور جو واقعہ آتا ہے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا ام المومنین، کیونکہ یہ یہودی عالم کی بیٹی تھی، بہت بڑا عالم، اور بھائی چچا بھی ان کے عالم تھے، اور فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے باپ نے چچا کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ نشانیاں کیا ہیں وہ جو ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ تو جب واپس آئے چچا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نشانیاں تو ساری کی ساری وہی ہیں، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ آئے تو بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، تو ہم انکار کریں گے۔ تو یہ ضد، گروہی تعصب، خاندانی تعصب، یہ ان کو حق پر آنے سے مانے ہو گیا، یعنی حق پر آنے نہیں دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ یہود سے بھی پوچھا جائے۔ تو جب ان کے کچھ لوگ جاتے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے۔ اس آیت میں کیونکہ ان کا بھی رد ہے جو مشرکین مکہ ہیں، اور ان یہودیوں کا بھی، کہ کہتے نہیں جو نشانیاں بتا رہے ہو آپ، تو ہماری کتاب میں تو کوئی اس طرح کی نشانی نہیں ہے۔ ان کو پتہ تھا نشانیوں کا، لیکن گروہی تعصب ان کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، کتابیں ان پر آ چکی تھیں، تورات کو ماننے والے تھے، نصارہ انجیل کو ماننے والے تھے، اور ان کے پاس ساری نشانیاں بھی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں وہ نبی بھیجوں گا، یعنی میرے بعد وہ فاروق الید آئے گا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میرے بعد نبی آئیں گے تمہارے بھائیوں میں سے، کیونکہ وہاں الفاظ بھی استعمال ہے کہ بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے جو بھائی ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، کیونکہ دونوں ہی شاہیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک بنی اسماعیل جو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہ مکے میں لا کر بسا دیا، اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور انہی سے ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، ایل جو ہے اللہ کے لیے آتا ہے عبرانی زبان میں۔ تو انہی سے پھر یہ نسل بنی اسرائیل چلی، بنی اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ تو وہاں پر جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آج بھی کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے اپنا نبی مبعوث فرماؤں گا، جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو بولے گا وہی بولے گا جو میں چاہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانی ان کے پاس تھی۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام، جو کہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، جب آپ مدینے میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے پوچھا ان سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، علامت، نشانیاں سب کے سب اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور آخر میں عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم
کہ ہمیں اپنے بیٹوں پر تو شک ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ایک کتاب دی، اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں اور اس قرآن کو، اس کلام کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو، بلکہ بیٹوں سے بھی زیادہ۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 21 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے آیات کو، اللہ کے کلام کو، جو اللہ نے نشانیاں ان کی کتابوں میں دی تھی ان کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو ظالم تو ہدایت نہیں پا سکتے، فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ دیکھیں اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، کیسی بات کہنا جو اللہ نے کہی نہیں۔ وہ ایسی باتیں کہتے تھے کہ نہیں ہماری کتاب میں تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے۔ قریش جو تھے، جو نہیں مان رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا نے جو کہا ہے کہ اس طرح کی ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے افتراء، ایسی رسومات ایجاد کر لینا، یہ عبادت کیسے طریقے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں، خود ہی اپنے طور پر کچھ اعمال کے خود ہی ثواب بتانا، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خوابوں میں ایمبرائڈری کرنا، یعنی خواب دیکھنا اور پھر لوگوں کو سنانا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور پھر ایسے کچھ چیزیں ایسی بتانی کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت آ جائے اور یا لوگوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب افتراء بازی ہے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ خواب دیکھا اور لوگوں کو صرف اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اپنی پرسنالٹی کو بلند کر سکیں، لوگوں سے فائدہ اٹھا سکیں، یا اپنی شخصیت کا خیولہ جو ہے لوگوں پر قائم کر سکے کہ دیکھو کتنے نیک ہیں، یہ سب اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے کہ خواب دیکھا کچھ ہے اور لوگوں کو سنانے میں اس میں تھوڑا سا رنگ آمیزی کرنا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خواب میں ہیں تو اس کو تو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے فائدہ یا دینی فائدہ یا اپنی مسنت کا فائدہ اٹھانے کے لیے یا اپنی پرسنالٹی کو بلند کرنے کے لیے یا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، تو ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ جو کسی چیز کا حق نہ دے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اب اس حق میں کسی اور کو شامل کر لیا جائے۔ پتہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور پھر اس اللہ کے اختیارات میں اس دور میں وہ بتوں کو شامل کر دیتے، آج کے دور میں بہت ساری پرسنالٹیوں کو۔ کیسے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کتاب کی طرف آئیں اللہ کے واسطے؟ بہت شرکیہ باتیں کی جاتی ہو۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھیں، الحمدللہ آپ کی تعریف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، آپ پر درود و سلام بھی بھیجیں، لیکن اپنی طرف سے نہ کریں چیزیں۔ محبت میں غلو نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی نا، تو غلو کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی شک نہیں کہ آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام ہیں۔ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن آپ نے بھی غلو سے منع کیا۔ اور میں وہ حدیث اکثر بیان کرتا ہوں جس میں ایک شخص نے آگے کہا کہ ماشاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا اجلتنی ندا للہ، کہ تو مجھے اللہ کے منتظر مقابل ٹھہرتا ہے، بلکہ یہ کہے کہ جو اللہ چاہے۔ پھر بھی آج ہم اکثر یہ منہ سے باتیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، فرمایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ دیکھ اللہ کے ساتھ تو شرک کبھی نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے مرتبے کو کم کر کے اللہ کے مخلوق کے کسی کو میں سے اللہ کے برابر کر دینا یا اللہ سے بڑھا دینا، یہ سب شرک ہے۔ اگلی آیت نمبر 22 لے لیتے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے سارے شریک جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ کیسا شیطان جو ہے انسانوں کے دلوں پر کیسے قابو کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں بارہا یہ مضمون ہم پڑھیں گے، اور اس آیت مبارکہ میں اسپیشلی توحید پر بڑا زبردست زور دیا گیا ہے، اور اللہ اکبر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا پیغام ہے، کیونکہ آپ کا پیغام تو قرآن تھا، کہ اس کی طرف آنے پر زور دیا گیا ہے، توحید اور شرک سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے جن کا زوم تھا؟ تو وہ کہیں گے سب کھو گئے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اس دن وہ لوگ جب وہ جائیں گے جو جن کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، اگر نیک لوگ ہیں تو وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا، اور وہ ان سے بیزاری کریں گے۔ سورہ زمر میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں بچا لیں گے، ان کو ہمارے پاس لیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہیں۔ پھر ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ یہی ہمیں بچائیں گے، تو اب دنیا میں ہم اسی طرح ان سے بیزاری دکھائیں، لیکن وہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یقین جانیں۔ آج قرآن پڑھیں اپنی آنکھوں سے۔ میں تو کہتا ہوں کچھ زیادہ علم نہ بھی ہو، کم از کم ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں، کسی کا بھی ترجمہ، کسی کا بھی، حاشیہ نہ پڑھے۔ حاشیے میں جو اپنی جو ان کی مطلب کی چیزیں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ کسی بھی جہاں جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، قرآن کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے دل میں کلک کرے تو پھر اور توجہ کی طرف جائیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کیوں اتنا زیادہ اس پر شرک پر جو ہے زور دیا گیا۔ سورہ قصص میں آتا ہے یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جس دن ان کو پکارا جائے گا تو پوچھا جائے گا لے آؤ وہ تمہارے شریک جو ہیں جن پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا کہ یہ تمہیں بچا لیں گے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اگلی آیت سورہ الانعام کی لے لیتے ہیں، تو اس میں آ رہا ہے ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا۔ فتنہ یہاں بہانے کے لیے ہے، عذر، بہانہ، حجت کوئی نہیں ہوگی، اللہ مگر یہ ان قالو کہ وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا ہمارے رب، ما کننا مشرکین کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر انکار کر دیں گے، کہتے ہیں کہ جس طرح وہ ہم سورہ منافقون میں پڑھیں گے نا، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں تجھ پر اور رسول پر، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں بھی سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ بول کر، جس طرح منافق سمجھتے تھے، سورہ توبہ میں اس کا بہت ذکر آئے گا، سورہ منافقون ایک منافقوں کے نام سے آگے، اور منافق کلمہ گو ہوتے ہیں۔ بس اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ منافق کو شاید کلمہ گو ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف بھی آتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، سب سے اول صف میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اتارا کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے، اللہ تب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ کیسے ہوگا؟ منافق کی 3 نشانیاں، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بات کرتے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہم اپنے اوپر تولے، سب سے پہلے اپنی ذات کو لیں، کیونکہ امتحان تو میرا اور آپ کا ہے، ہم لوگوں کو کہہ کر چھوٹ نہ پائیں گے، میں اور آپ قسمیں کھائیں گے وہاں پہ کہ اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ ان کے لیے آزمائش بن جائے گی، بہانہ بن جائے گا، عذر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے دیکھو تو صحیح کیسے یہ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اس دن بھی یہ اسی طرح کوشش کریں گے کہ جھوٹ بولے جائے گا۔ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا تو اسی طرح کوشش کریں گے جھوٹ بول کر نکل جائیں گے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے اپنے خیالات اپنے بنا رکھے تھے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، چلو اتنا کر لیا، چلو یہ نہیں کیا، اتنا کر لیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن قرآن پورا پڑھے تو صحیح کن کے لیے ہے؟ کیا وہ جو بائی برتھ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کتاب اللہ اکبر کھول کے کبھی دیکھی نہیں، اور دیکھی بھی تو صرف اصالِ ثواب، پہلے تو حصول ثواب ہوتا تھا، اب تو اصالِ ثواب کے لیے رہے گی، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نماز کو نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کتنی مناجات کرتے ہیں اللہ سے سورہ الفاتحہ میں، جو کہ نماز ہے، اصل میں نماز تو سورہ الفاتحہ ہی ہے نا، جس میں اللہ سے ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، اور پھر کیا اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری بندگی، تیری عبادت، تیرے علاوہ کسی کی بندگی، کسی کی ڈنڈوت نہیں ہوگی، صرف تیری بندگی ہوگی، اور صرف تجھ سے مدد چاہیں گے۔ جتنی بھی مدد ہوتی ہے نا، کوئی بھی اگر کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا تو کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، بس اس پہ یقین رکھ لیں۔ اور یہ کمٹمنٹ ہے، فعل مضارع ہے جس کا اقرار بھی ہے، اور دوسرا مستقل کا بھی ہے کہ نہ کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں نہ کریں گے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم پہ ایک دعا ہے کہ اللہ دکھا دے اب سیدھا راستہ، آ گیا تیرے طرح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع کریں، اس کے بعد فوراً سورہ البقرہ
اللہ فرما رہے ہیں حروف مقاطعات کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ ہدایت مانگیے نا، دل للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والوں کے لیے. تو تقوی جو ہے اس کے بارے کافی بات ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آئے گا لفظ ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرمانے دیکھو یہ کیسے آپ افتراء بازی کر رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے قسمیں کھا کھا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. سورہ مومن میں آتا ہے ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں جو تمہارے شریک تم نے بنا رکھے گئے تھے، یہ ہمیں اللہ کے ہاں بچا لیں گے. جیسے میں نے کہا سورہ زمر میں آتا ہے کہ کہتے ہیں ہم نہیں اس لیے نہیں ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم جو جاتے ہیں جو تو ہم ان کی عبادت کرنے تھوڑی جاتے ہیں، ہم اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. سورہ مومن میں آتا ہے ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، کہ کہاں ہیں وہ جو تمہارے شریک تھے سب کے سب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کہ وہ تو ہم سب سے کھوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کہاں ہیں وہ سارے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ جھوٹ پر بولیں گے کہ ہم تو کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، اللہ تیرے سے امید لگائی تھی، تیرے علاوہ تو کسی کو پکارتے نہیں تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی سے دعائیں نہیں مانگتے تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ فرمانے کہ کافر جو ہیں، جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ پھر ان کو بھٹکاتا ہے. ہاں جب اللہ کی بات نہیں نہ مانتے ہم، تو پھر اسی طرح پھر انسان بھٹکتا ہے، یقین کرو. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 25 ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ایسے سنتے ہیں جیسے آپ کو سننا چاہتے ہیں. کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے سردار کہتے تھے کہ اب لوگ جو ہیں پریشر بڑھتا جا رہا ہے، تو اب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، بن صبر کے بیٹھ بھی جاتے، آگے بیٹھے جی سننے آئے ہیں، لیکن سننے نہیں آتے تھے. اصل میں وہ حجت پوری کہ ہم نے سن لیا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آیا، اور پھر نیچے والے کو جا کے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی گئے تو تھے، اتنا اہتمام کے ساتھ گئے تھے ہمارے سردار، وہ ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اصل بات ہے سننے کے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف دکھانے کے لیے گئے تھے تاکہ کہ ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف یہ سورج جیسے میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی، بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پر ہے دونوں طرف سے پریشر آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کوئی حصی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی، چاہے جو مرضی بھی ہو جائے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ معجزہ دکھائیں، اب وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پیغمبری کے جو ہیں دعوے دار ہیں، خود ہی قرآن پڑھ کے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، کیونکہ مدنی مکری قرآن تو میں نے کہا کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، تو آ چکا تھا. جتنا قرآن سنایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، انہوں نے اونٹنی کا اپن اونٹنی نکال دی صالح علیہ السلام نے، تو یہ بھی کوئی معجزہ دکھا دے پھر اگر واقعی پیغمبر ہے. اب پریشر بہت زیادہ آ رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ابھی ان میں اور بھی لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، معجزہ دکھا دے تو اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملنی ان کو. اللہ اکبر. تو ایسے ہے جیسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی طرف آپ کے پاس آتے، جیسے آپ کی بات سن رہے ہیں. تو ان کی مسئلہ کیا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 میں ہم نے پڑھا تھا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ہے اس شخص کی جو سنتا تو ہے لیکن اس کو ایسے مویشی جانوروں کی طرح سنتا ہے، جس کو اس کا جو گڈریہ ہے جو چلاتا ہے وہ ان کو پکارتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ جسے ہاں اور ہو کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لیکن دل میں ارادہ رکھ کے آتے تھے کہ ہم نے انکار کرنا ہے. اللہ اکبر. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہیں مان لائیں گے. اور ہم نے پڑھا تھا، آپ کو پتہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 7 میں پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ سمجھنے کے بعد بھی جو ارادہ ہی لے کر آئے ہیں نہ کرنے کا، جنہوں نے نہ شکری نہ کفر کرنے کرنا ہے، ماننی نہیں ہے بات، جو مرضی بھی ہو جائے، سب کو نشانی نظر آ رہی تھی ان کو. ان الذین کفروا سواء علیہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اللہ اکبر. وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ان کے بار بار انکار کی وجہ سے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور ان کے اللہ کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ دردناک عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ نے ان کے اللہ کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے، بند ہو گئے ان کے دل. یفقہوہ،
کہ یہ کچھ بات کو سمجھ سکتے، کچھ غور و فکر کرتے. وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، حق کی بات نہیں جانی ان کے اندر. وہیں یرو کل آیتن، چاہے ہر قسم کی نشانی آپ ان کو دکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنوا بہا، تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اتنی بڑی نشانی قرآن، ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام جو ان کو چیلنج کر رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں چیلنج ہوا، پھر سورہ ہود میں کہ پورا قرآن لے آؤ، جنوں ان سارے مل جاؤ. پھر کہا سورہ جو ہے ہود میں کہ 10 آیتیں اس طرح کی بنا لو. سورہ یونس میں کہا کہ ایک صورت لے آؤ. ایک صورت تو سورہ کوثر وہ بھی نازل ہو چکی تھی، سورہ والا سر بھی نازل ہو چکی تھی، لے آؤ ایک صورت بنا کر. کوئی چیلنج قبول نہ کر سکا. یہ تو ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن ہٹ درمی ضد. ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا کبھی بے ایمانی کی ہے؟ تم صادق امین کا جو ہے لقب ہم نے خود دیا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کی بات مان لی تو ہمارے جو ان کے ساتھ ایک ٹکر کا قبیلہ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم سب تو ان کے تابع آ گئے، تو نہیں مانیں گے. اتنی ضدی قوم. اللہ اکبر. اصل بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا سورہ انفال میں آتا ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا نا، واقعی سمجھنے ہے تو یہ ضرور سن لیتے ہیں. اب سننے کے ارادے سے نہیں ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں، سورہ صاف میں آتا ہے کہ جب ان کے دل ٹیڑے ہوئے تو اللہ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے. تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، جب یہ پاس آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں یہ کفر کرنے والے جو نہیں مان رہے اللہ کو، کفر کرنے والے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو نہیں ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں. کبھی آپ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع کر دیتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی، کبھی جناب ہود علیہ السلام کی، کبھی جناب اپنا صالح علیہ السلام کی، کبھی نوح علیہ السلام کی. یہ تو سارے پچھلے لوگوں کی کہانی ہیں، ہمیں بتائی جا رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر 26 میں آتا ہے، یہ 25 نمبر آیت تھی. اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ خود تو رکتے ہیں، لوگوں کو نہیں المنکر نہیں کر رہے، خود وہ لوگوں کو تو روک ہی رہے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رک رہے ہیں. لوگوں کو بھی روک رہے تھے کیونکہ ان کی سرداریاں، سادات ان کی جو چل رہی ہیں چدراہٹ، وہ باقی رہے. اور لوگوں کو بھی روک رہے تھے، خود بھی روک رہے تھے، اور لوگوں کو بھی روک رہے تھے. ڈبل گناہ، ڈبل جو ہے زیادتی. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں یہ اللہ اکبر ہلاک کرے مگر اپنی جانوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بت جو ہیں جن کو ہم چراغے چلا رہے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے ہیں. جو بھی انہوں نے کنسیپٹ بنائے تھے سب جھوٹ، سب افترا بازی. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر 27 میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے. فَقَالُوا یا لیتنا، کہ کاش ہم سب کو دوبارہ لٹا دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر ہم اپنی اس قرآن پر یقین لیں گے، اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں گے کن میں سے؟ ایمان والوں میں سے. اللہ اکبر. قرآن میں جو سورہ سبا ہے اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 28. اللہ فرمانے ہیں وَجَاهَدُوا بِهَا، وہ ابھی جھگڑا تو کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، وہ جد بازی بھی کر رہے ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان کے، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ حق ہے. ظلمم و علوا، سرکشی کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے. پہچان تو لیتا ہے، آج بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات تو قرآن کی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح کر رہے ہیں، جہاں سے مرضی جا کے پڑھ لے. میں تو چیلنج نہیں کہتا ہوں کہ ترجمہ جس کا مرضی پڑھے، حاشیے کو چھوڑے، اپنی طرف سے جو باتیں ہیں ان کو چھوڑے، ترجمہ ہی آپ کو بتا دے گا. الحمدللہ اللہ نے تو قرآن، جو ہمارے پروگرام کا تھیم، جو ٹائٹل ہے وہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، حالی زبانی جب سمجھ کے پڑھنے کے لیے. تو ہے کوئی جو نصیحت اختیار کرے؟ تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، میں نے تو کہا جب تک اتنی عربی نہیں آتی، اتنی عربی تو ضرور سیکھیں، تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ فرما رہے ہیں بل، اگلی آیت نمبر 28 ہے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ تو چھپا رہے ہوں گے جو پہلے. اللہ اکبر. ان پر ظاہر ہو چکا تھا پہلے بھی پتہ چل گیا تھا یہ سب حق ہے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا،
تو اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، پھر وہی کریں گے، لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، کیونکہ یہ ہیں ہی جھوٹے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 سے 108 تک، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے پاس ہماری آیات نہیں آئی تھی کہ تم پر پڑھی جاتی تھی، وکنتم بہا تکذبون، تو تم جھٹلا رہے تھے، قالوا ربنا غلبت علینا شقواتنا، کیا کہیں گے، کیا کہ اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہی گمراہ، ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا وَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے دنیا میں، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے، قَالَ لَخْسَئُوا فِيهَا، کہیں اللہ یہ لفظ دیتا کتے کو دودھ کاٹنے کا، اللہ ان کو کہے گا دفع ہو جو یہاں سے، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہ کرو، تمہیں پتہ تھا تم نے کیا کیا تو مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ کرے کہ یہ جو ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ اکبر سمجھ کر عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس جہالت سے نکلیں، باپ دادا کی پیروی سے نکلیں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، لوگوں کی یقین کریں کہ دوبارہ زندگی نہیں ملنی، دوبارہ نہیں آ سکتے ہم دنیا میں، جو چلا گیا وہ چلا گیا، اب وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا، کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، اور یہی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، اسی ٹرینیور میں ہم نے جو بھی کرنا ہے، پوری زندگی کا دار و مدار جو آخرت کی اسی پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث میں اکثر بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل اگر دیکھنا ہے تو کوئی اپنے سمندر میں انگلی ڈالے اور دیکھے انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے، چلو بھی نہیں کہا، انگلی کتنا پانی آیا ہے، تو یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف آ جائیں، قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں، اور کوشش کریں کہ جو ہم پر فریضہ ہے طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو فریضہ ہے نا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور سنت کا علم حاصل کرنا ہے، دین کو پڑھنا ہے، اس کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ بڑی خیر پھوٹے گی اس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔